امریکی صدر ٹرمپ قانون شکن مواخذہ یا جیل۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلی حکومت کے ہاتھوں مواخذے کے خدشات رکھتے ہیں، جس کا اظہار امریکی صدر اپنے قریبی حلقوں سے نجی محافل میں بھی کیا کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع نے بھی CNN کو بتایا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے قانونی مشیر مائیکل کوہان کی جانب سے جنسی اسکینڈل کو چھپانے کے لیے 2 خاتون ماڈلز کو بھاری رقم ادائیگی کرنے پر صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان امریکی بلیک لسٹ میں شامل۔ امریکہ نے پاکستان سمیت دیگر کئی ممالک کو مذہبی آزادی کے منافع کام کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس فہرست میں چین، سعودی عرب، ارجنٹینا، ایران، شمالی کوریا، سوڈان، تاجکستان اور ترکمانستان شامل ہیں، اور انہیں اس حوالے سے خاص تشویش والے ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں منگیتر کو ایڈیٹ کہنے والے شخص کو جیل ہو گئی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق ایک نوجوان نے اپنی ہونے والی شریک حیات کو واٹس ایپ پر ایڈیٹ کا پیغام بھیجا، اس پر لڑکی نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت لڑکے کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ ملزم نے عدالت میں موقف اپنا لیا کہ اس نے مذاق میں منگیتر کو بیوقوف کہا، تاہم لڑکی نے اسے اپنے توہین سمجھ لیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ملزم کو 20,000 درہم یعنی 7.5 لاکھ روپے پاکستانی 2 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ جوہری معاہدے کو یقینی بنانے پر تاکید۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جوہری معاہدے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے نفاذ پر اپنی 6ٹھی رپورٹ پیش کی، جس میں انہوں نے خطے اور دنیا میں اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک پر زور دیا کہ وہ اس معاہدے کے نفاذ کی ضمانت دیں۔ منشیات کے روک تھام کے بارے میں سہ فریقی اقدام کے اعلیٰ حکام کا 2 روزہ 13واں اجلاس منگل کے روز اسلام آباد میں ہوا۔ اس اجلاس میں استعداد منشیات کے متعلق ایران، پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ سہ فریقی اجلاس میں افغانستان سے منشیات اسمگلنگ سے مؤثر طور پر نمٹنے کے طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ تینوں ملکوں کے حکام استعداد منشیات کے حوالے سے معلومات کا تبادلہ بھی کریں گے۔